بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. کیسے ہیں بچوں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ عبس کی آیت نمبر 21 سے سورہ تکویر کی آیت نمبر 7 تک تلاوت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا جائزہ لیں گے. تو سب سے پہلے بچوں آپ بسم اللہ اور علم اضافے کی دعا پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. رب زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آمین. آمین. تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 49 پیج نمبر 49 کھولیے. سب نے کھول لیا ہے؟ جی. عمر آپ آیت نمبر 39، 40 اور 41 کی تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن الجحیم هی المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شاباش ماشاء اللہ. امامہ آپ آیت نمبر 45 اور 46 پڑھیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما انت منذر من یخشاها. منذر را کو موٹا پڑھیے. انما انت منذر من یخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ماشاء اللہ شاباش. امیمہ آپ سورہ عبس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. پھر پڑھیے آیت کو شروع سے. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر یہ ذال ہے، نرمی سے پڑھا جائے گا. او يذكر فتنفعه الذكرى. اما من استغنى. میم پر شد ہے تو یہاں کیا کیا جائے گا؟ شاباش. تو غنہ کیجیے. اما من استغنى فأنت له تصدى. ماشاء اللہ شاباش. حنزلہ آپ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرام بررہ. قتل الانسان ما اکفرہ. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. شاباش ماشاء اللہ. تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ہوم ورک کیا اور اچھی طرح اس کی تلاوت کی. اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اس کے لیے آپ اگلا پیج کھولیں گے، صفحہ نمبر 50.
پیج نمبر 50 سب نے کھول لیا ہے؟ جی آج سب سے پہلے ہم یاد رکھیے کہ عنوان کے تحت حروف مدہ کا اعادہ کریں گے. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ہم پھر اس کا اعادہ کرتے ہیں. حروف مدہ بہت ہی آسان ہیں، وہ حروف جن کی ہم آواز کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں یا جن کی وجہ سے آواز کو لمبا کیا جاتا ہے. حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا، 3 حروف ہیں. ان کی پہچان کیا ہوگی؟ سب سے پہلے ہم الف مدہ کی بات کرتے ہیں. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ایسے الف کو ہم الف مدہ کہتے ہیں اور اس کی آواز کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے ما، با، قال، وماذا، ایان. ان ساری مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہے. ٹھیک ہے، حاشیے میں آپ دیکھیے یہ ساری مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، سب نے دیکھ لیا جی. اس کے بعد ہے یا مدہ. زیر والے حرف کے بعد اگر یا ساکن آ جائے، یعنی وہ یا جس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے، تو ایسی یا کو ہم کہتے ہیں یا مدہ اور اس کی آواز کو بھی ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. جیسے بی، تی، سبیلی. آپ حاشیے میں دیکھیے یہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں اور یا ساکن اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہے. ایسا ہی ہے؟ جی تو جب بھی یا ایسی صورت میں آئے گی کہ اس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو ہم زیر کی آواز کو کھینچ کر پڑھیں گے، بی، تی، سی وغیرہ. اور اس کے بعد ہے واو مدہ. بہت ہی آسان ہے. واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے تو ہم اس کی آواز کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے بو، رسول، یقول. آپ حاشیے میں دیکھیے یہ مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ آج کے سبق میں بھی بار بار حروف مدہ آپ کو نظر آئیں گے صفحے پر، اور کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکٹیویٹی بھی کریں گے. تو حروف مدہ کی پہچان سب کو یاد ہو گئی؟ جی حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 کون کون سے؟ الف، واو، یا. شاباش. الف کی پہچان کیا ہے عمر؟ الف مدہ کی الف سے پہلے زبر ہو. شاباش. واو مدہ کی کیا پہچان ہے امامہ؟ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے. شاباش. حنزلہ، یا مدہ کی کیا پہچان ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے. شاباش. اب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں، میرے بعد دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. پھر پڑھیے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اماتہ فاقبرہ. ثم اماتہ فاقبرہ. ثم سرخ رنگ میں ہے میم، تو کیا کیا جائے گا یہاں پر؟ غنہ. ٹھیک ہے، اور اس کی پہچان آپ جانتے ہیں کیونکہ میم پر شد ہو تو ہم غنہ کرتے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے اس کو سرخ رنگ میں دیا گیا ہے. اور اسی طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا سبز رنگ والے حروف پر کیا کیا جائے گا؟ موٹا پڑا جائے گا. شاباش. اور نیلے رنگ والے حروف پر کیا کریں گے؟ قلقلہ. شاباش. آپ دیکھیے اس آیت میں فَأَقْبَرَهُ، قاف نیلے رنگ میں ہے تو ہم نے یہاں پر قلقلہ کیا. اور اسی طرح اماتہو، اما یہ کون سا الف ہے؟ الف مدہ. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. ثم اماتہ فاقبرہ. ثم اماتہ فاقبرہ. اگلی آیت پڑھیں گے. ثم اذا شاء انشرہ. ثم اذا شاء انشرہ. یہ 2 حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں تو ہم ان کو واضح کرتے ہوئے پڑھیں گے. شاء انشرہ. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. ثم اذا شاء انشرہ. ثم اذا شاء انشرہ. امامہ آپ پڑھیے. ثم اذا شاء انشرہ. ماشاء اللہ. حنزلہ آپ پڑھیے. ثم إذا شاء
انشرح شاباش. یہاں انشرح نون پر آپ نے غنہ کیا، اسی طرح ثم میم پر بھی غنہ کیا. اذا الف مدہ ہے، اور شاء بھی اگر آپ غور کریں تو وہاں پر بھی الف مدہ موجود ہے، لیکن ہم نے اس کی آواز کو زیادہ اس لیے کھینچا کہ وہاں پر بڑی مد کی علامت موجود تھی. اگلی آیت پڑھیں گے. کلا لما یقض ما امرہ. كلا لما يقض ما أمره کلا الف مدہ ہے، لما میم پر غنہ ہے اور اس کے بعد الف مدہ ہے. یقضی قاف پر قلقلہ ہے اور ضاد کو موٹا پڑا جائے گا. ما امرہ میم پر چھوٹی مد ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، اور امرہ را کو موٹا پڑا جائے گا. ایک دفعہ پھر اس آیت کی تلاوت کریں گے. کلا لما یقض ما امرہ. كلا لما يقض ما أمره امیمہ آپ پڑھیے. كلا لما يقض ما أمره شاباش. حنزلہ آپ اسی آیت کو پڑھیے. كلا لما يقض ما أمره شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. فلينظر الإنسان إلى طعامه فَلْيَنظُر نون پر غنہ ہے اور وا موٹی پڑی جائے گی. را کے نیچے زیر ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک. شاباش. انسان نون پر غنہ ہے، اس کے بعد الف مدہ ہے، اور الا کھڑی زبر ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. طعامی طا کو موٹا پڑا جائے گا، عین کے مخرج کو واضح کرتے ہوئے پڑھیے، اور الف مدہ بھی ہے یہاں پر. تو دوبارہ پڑھیں گے ایک دفعہ. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. فلينظر الإنسان إلى طعامه عمر آپ پڑھیے. فلينظر الإنسان إلى طعامه فَلْيَنظُر وا موٹی پڑی جائے گی، اور طعامی اس میں طا بھی موٹی پڑی جائے گی. دوبارہ پڑھیے. فلينظر الإنسان إلى طعامه شاباش. امیمہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. فلينظر الإنسان إلى طعامه شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. أنا صببنا الماء صبا سب مل کر پڑھیے. انا نون پر غنہ ہے، صببنا صاد موٹا ہے اور با پر قلقلہ ہو رہا ہے. صببنا، اور یہ آگے اگلے لفظ سے ملے گا بھی. صببنا الماء بڑی مد ہے، اور صبا صاد موٹا پڑا جائے گا، با پر شد ہے تو اس کو سختی سے پڑھیں گے. سب مل کر ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. انا صببنا الماء صبا. أنا صببنا الماء صبا امامہ آپ پڑھیے شاید کو. أنا صببنا الماء صبا شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. أنا صببنا الماء صبا شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شقا ثم میم پر غنہ ہے، شققنا پہلے قاف کو موٹا پڑا جائے گا زبر کے ساتھ، اور دوسرے قاف پر کیا ہوگا؟ قلقلہ کیا جائے گا دوسرے قاف پر. ارض را کے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے را کو پر پڑا جائے گا، اور اس کے بعد ضاد کو بھی موٹا پڑا جائے گا. شقا قاف پر شد ہے تو اس کو سختی سے پڑھیں گے، لیکن اس کی آواز موٹی ادا کرنی ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. ثم
ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شقا. حنزلہ آپ پڑھیے. ثم شققنا الأرض شقا. ماشاء اللہ. عمر آپ پڑھیے. ثم شققنا الأرض شقا. شاباش ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. ماشاء اللہ. آپ اس سے پہلے آیات پر دیکھیے تو علامات وقف بھی موجود ہیں، اور جہاں پر لام الف لام موجود ہے آیت کے اوپر تو وہاں ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جب ملا کر پڑھیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان حروف کو سرخ کیا گیا ہے، یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں وہاں پر بھی غنہ کیا جا رہا ہوگا. جیسے پچھلی آیت کے ساتھ اگر اس آیت کو ملا کر پڑھیں تو ہم پڑھیں گے ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. ایک دفعہ پڑھیے. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو ہم اس کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں اور وہاں غنہ بھی کرتے ہیں. آپ یہ غنہ کے اصول و قواعد میں سیکھ چکے ہیں. فأنبتنا فیہا، یا مدہ اور الف مدہ اپنی پہچان کے ساتھ موجود ہیں. حبا، حا کے مخرج کو واضح کرتے ہوئے با پر شد ہے اس کو سختی سے پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر اسی آیت کو پڑھیں گے. فأنبتنا فیہا حبا. فأنبتنا فيها حبا. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا. وعنبا، عین کے مخرج کا خیال رکھیے، اور عنبا یہاں پر جب ملا کر پڑھیں گے تو غنہ بھی کیا جائے گا. قضبا، قاف اور ضاد موٹے پڑے جائیں گے، اور آخر میں با پر دو زبر تنوین ہے تو ہم اس کو وقف کرتے ہوئے الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر اس آیت کو دہرائیں گے. وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا. امیمہ آپ پڑھیے. وعنبا وقضبا. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. وعنبا وقضبا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وزیتونا ونخلا. وزيتونا ونخلا. زئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ کون سی یا ہے؟ یعلین. شاباش. زیتو، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے تو کون سی واو ہے؟ واو مدہ. شاباش. وزیتونا، آگے واو سے ملائیں گے تو یہاں غنہ کیا جائے گا. ونخلا، خا کو موٹا پڑا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. وزیتونا ونخلا. وزيتونا ونخلا. عمر آپ پڑھیے. وزيتونا ونخلا. یہ زا ہے، اس میں سیٹی ہونی چاہیے. وزیتونا، پھر پڑھیے. وزيتونا ونخلا. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. وزيتونا ونخلا. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. وزيتونا ونخلا. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. وزيتونا ونخلا. حنزلہ آپ اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیے. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. شاباش. آپ نے دیکھا حنزلہ نے جب پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھا تو قضبا وہاں پر تنوین تھی، اور اس کو جب واو سے ملائیں گے تو کیا کیا جائے گا؟ غنہ. شاباش. ایک دفعہ پھر آپ سب مل کر پچھلی آیت کے ساتھ اس آیت کو ملا کر پڑھیں گے. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. وعنبا وقضبا وزيتونا
ونخلا شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وحدائق غلبا. وحدائق غلبا قاف کو موٹا پڑا جائے گا. حدائق کہ اور حدا بڑی مد ہے اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. غلبا غین کو موٹا پڑا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وحدائق غلبا. وحدائق غلبا امیمہ آپ پڑھیے اس آیت کو. وحدائق غلبا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وفاکہۃ وابا. وفاکہۃ وابا آسان سے الفاظ ہیں. فاکہۃ یہاں پر غنہ ہو رہا ہے اور فا زبر کے بعد الف آ گیا ہے تو یہ کون سا الف ہے؟ الف مدہ. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وفاکہۃ وابا. وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم. متاعا لکم ولانعامکم. متاعا لکم عین کے ساتھ لام کو ملائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد لام آ گیا ہے تو کیا یہاں پر غنہ کیا جائے گا؟ نہیں. شاباش. وَلِأَنْعَامِكُمْ نون ساکن کے بعد عین آ گیا ہے تو کیا یہاں پر غنہ ہوگا؟ نہیں. شاباش. لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر قلقلہ نہ ہو. انعامکم نہیں پڑھنا بلکہ انعامکم. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. متاعا لکم ولانعامکم. متاعا لکم ولانعامکم. حنزلہ آپ پڑھیے. متاعا لکم ولانعامکم. عمر آپ پڑھیے. متاعا لکم ولانعامکم. 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 شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. فإذا جاءت الصاخة. فَإِذَا یہاں پر تو الف مدہ ہے آخر میں. جاء بڑی مد ہے خوب کھینچ کر پڑھیں گے. جاءت یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے اور وہاں صاد شروع میں موٹی آواز ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے. صاخہ آپ مد کریں گے اور اس کے بعد خا پر کیا ہے؟ شد ہے تو وہاں اس سے ملائیں گے بھی. صاخہ تو خا پر شد کی وجہ سے تھوڑی سی دیر اس پر رکیں گے بھی. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. فإذا جاءت الصاخة. شاباش. امامہ پڑھیے. فإذا جاءت الصاخة. جاءت صاد کو موٹا کیجیے. صاخہ. فإذا جاءت الصاخة. صاخہ. صاخة. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. فإذا جاءت الصاخة. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. فإذا جاءت الصاخة. شاباش. عمر آپ پڑھیے. فإذا جاءت الصاخة. صاخہ. صاخة. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ. يوم يفر المرء من
یوما، یہ کون سی واو ہے؟ واولین. شاباش. یفر، را پر پیش ہے تو اس لیے اس کو شروع سے ہی موٹا پڑھا جائے گا. یفر، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کریں گے کہ پہلے باریک پڑھیں اور پھر موٹا پڑھیں. یفر، یہ غلط ہے، اس کو شروع سے ہی موٹا کر کے پڑھا جائے گا. یفر، جیسے آپ بسم اللہ الرحمن پڑھتے ہیں نا، اسی طرح الشیطان الرجیم، را کو شروع سے ہی موٹا پڑھتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی کیا جائے گا. یفر، اسی طرح المرء، یہاں پر بھی را موٹی پڑی جائے گی. من اخیہ، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو کیا یہاں پر غنہ کیا جائے گا؟ نہیں. شاباش. اخیہ، خا کے بعد یا ہے، خا کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، تو یہ کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ. یوم یفر المرء من اخیہ. شاباش. امامہ پڑھیے. یوم یفر المرء من اخیہ. شاباش. عمر آپ پڑھیے. یوم یفر المرء من اخیہ. پھر پڑھیے اس آیت کو. یوم یفر یوم یفر ملے گا اور اس کے بعد مرء، یفر المرء من اخیہ. پھر پڑھیے. یوم یفر المرء من اخیہ. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. یوم یفر المرء من اخیہ. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. آسان سی آیت ہے، میم پر غنہ کیا جا رہا ہے. وَأَبِيهِ، یا مدہ موجود ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے تو وقف کرتے ہم اس کو ساکن کر دیں گے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ، صاد کو موٹا پڑھیں گے، ہا کے مخرج کا خیال رکھیے. وَبَنِيهِ، دوبارہ یا مدہ آ گئی ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. امیمہ آپ پڑھیے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ، دوبارہ پڑھیے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. ہا کے مخرج کو واضح کیجیے. وَصَاحِبَتِهِ. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. یومئذ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سرخ رنگ میں لکھا ہوا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کرنا تھا. ٹھیک ہے، تنوین کے بعد شین آ رہا ہے نا، حروف حلقی نہیں ہے، لام اور را بھی نہیں ہے، تو یہاں غنہ کیا جائے گا. شأنوی، یہاں پر حمزہ ساکن موجود ہے، جھٹکے سے پڑھیں گے. اور شأنوی، نون کو جب یا سے ملائیں گے تو یہاں غنہ بھی کیا جائے گا. یغنی، غین کو موٹا پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھیے. لِكُلِّ امْرِئٍ، یہ لفظ ملا کر پڑھا جا رہا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. لِكُلِّ امْرٍ نہیں ہے بلکہ لِكُلِّ امْرِئٍ. ٹھیک ہے، اور منہم بھی اس سے ملا کر پڑھا جا رہا ہے کیونکہ تنوین ہے، اس کے بعد میم ہے تو اس کو ملائیں گے اور وہاں پر غنہ بھی کیا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ
اس پہ بہت زور نہیں دیں گے. شأنوی آرام سے اس کو پڑھیں گے. شأنوی جھٹکا دینا ہے لیکن پورا زور نہیں لگانا. شأنوی. اور اسی طرح یوم لین کو ٹھیک طرح سے ادا کرنا ہے, یعنی مجہول نہیں پڑھنا, یوم نہیں پڑھنا بلکہ یوم. ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. شاباش. امامہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس کو لمبا سانس لے کر پڑھیے. ایک دفعہ لمبا سانس لیں اور پھر پڑھیے اس آیت کو. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. یومئذ لین کو ٹھیک طرح سے پڑھیے. یومئذ شأن یغنی. يومئذ شأن يغنيه. شاباش. عمر آپ پڑھیے. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. یغنی. يغنيه. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وجوہ یومئذ مسفرہ. وجوه يومئذ مسفرة. وجوہ. وجوہ یہ کون سی واو ہے؟ واو مدہ. شاباش. اور وجوہ ہاں پر تنوین ہے, آگے یا ہے, ملائیں گے تو یہاں غنہ بھی کیا جائے گا. یومئذ ذال ہے, نرمی سے پڑھی جائے گی, اور میم پر آگے غنہ بھی کیا جائے گا. یومئذ مسفرہ, را موٹی پڑھی جائے گی. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. وجوہ یومئذ مسفرہ. وجوه يومئذ مسفرة. حنزلہ آپ پڑھیے. وجوه يومئذ مسفرة. امامہ آپ پڑھیے. وجوه يومئذ مسفرة. شاباش. امیمہ آپ بھی پڑھیے اسی آیت کو. وجوه يومئذ مسفرة. یوم لین کو ٹھیک طرح سے ادا کیجئے. یومئذ. يومئذ مسفرة. شاباش. عمر آپ پڑھیے. وجوه يومئذ مسفرة. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ضاحکۃ مستبشرہ. ضاحكة مستبشرة. ضاحکہ بہت کو موٹا پڑھا جائے گا, ہا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. مستبشرہ میم سے ملائیں گے. ضاحکۃ تو میم پر غنہ بھی ہوگا. مستبشرہ سین میں سیٹی کی آواز آئے گی, اور تب با پر کیا کریں گے؟ قلقلہ. شاباش. اور اس لفظ میں راب موٹی پڑی جائے گی. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. ضاحکۃ مستبشرہ. ضاحكة مستبشرة. عمر آپ پڑھیے. ضاحكة مستبشرة. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. ضاحكة مستبشرة. ضاد کے مخرج کا خیال رکھیے. ضاحکۃ. ضاحكة مستبشرة. مستبشرہ. ضاحكة مستبشرة. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. ووجوه. دو دفعہ واو ہے شروع میں, اس کا خیال رکھنا ہے. ووجوہ. پھر پڑھیے. ووجوه
يومئذ عليها غبرة ووجوہ، دو دفعہ واو ہے تو واو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کی جاتی ہے، اس میں دانتوں کا استعمال نہیں کرنا، اس کا خیال رکھیے. ووجوہ، واو مدہ ہے اور پھر اگلے لفظ سے ملا کر پڑھتے ہوئے غنہ بھی کیا جائے گا. یوم، واو لین ہے، اس کو ٹھیک طرح سے ادا کیجئے. یومئذن، دال کے نیچے تنوین ہے لیکن اس کے بعد عین ہے، تو کیا یہاں پر غنہ کیا جائے گا؟ نہیں. شاباش. یومئذن علیہا، یائلین ہے اور اس کے بعد الف مدہ ہے. غبرہ، غین اور را دونوں موٹے پڑے جائیں گے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. ووجوه يومئذ عليها غبرة عمر آپ پڑھیے ساتھ کو. ووجوه يوم عليها یومئذ، یومئذ علیہا، پھر پڑھیے. ووجوه يومئذ عليها غبرة غبرہ، غبرة شاباش. امامہ آپ پڑھیے. ووجوه يومئذ عليها غبرة شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ترہقها قطرہ. ترهقها قترة شاباش. را کو موٹا پڑھا آپ نے، قاف کو موٹا پڑھا، لیکن دونوں ہاں باریک پڑے جائیں گے، موٹے نہیں ہوں گے، اس کا خیال رکھنا ہے. قطرہ، قاف بھی موٹا ہے اور را بھی موٹی پڑی جائے گی. ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھیں گے. ترہقها قطرہ. ترهقها قترة شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. أولئك هم الكفرة الفجرة اولئک، اس میں واو نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ واو پر کوئی علامت موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو واو مدہ کی طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف حمزہ پر پیش پڑھا جائے گا. اولئک، اور بڑی مد ہے تو اس کو خوب کھینچ کر پڑھیں گے. ہمل ملا کر پڑھا جائے گا. کفرا، را موٹی ہے اور کفرۃ، اس لفظ کو بھی آگے لفظ سے ملائیں گے. فجرہ، اس میں بھی را موٹی ہے، تو ہم الکفرۃ الفجرہ، یہ تینوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے، اس کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. أولئك هم الكفرة الفجرة امامہ آپ پڑھیے. أولئك هم الكفرة الفجرة شاباش. اس کے بعد سورہ تکویر ہے. بسم اللہ سے شروع کریں گے. پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، میرے بعد دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت کورت، کاف پر پیش ہے. کورت، كورت ٹھیک ہے. واو کے لیے دانتوں کا استعمال نہیں ہوگا، آپ واو کا مخرج جانتے ہیں، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کیا جاتا ہے، لیکن واو پر شد ہے تو ہم اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. کویرت. ایک دفعہ پڑھیے. كورت عمر آپ پڑھیے شاید کو. إذا الشمس كورت. شاباش. آسان سی آیت ہے. اذا الشمس، یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے. کویرت، یہ میں نے لفظ آپ کو 2-3 دفعہ پڑھوایا کیونکہ واو سے ملا کر پڑھا جا رہا ہے، واو پر شد ہے. کویرت، را کو موٹا پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھیں گے. اذا الشمس کویرت. إذا الشمس كورت. کویرت. پھر پڑھیے. إذا الشمس كورت. امامہ پڑھیے. إذا الشمس كورت. اذا الشمس، پھر پڑھیے. إذا الشمس كورت. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ.
وإذا النجوم انكدرت وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، یہ تینوں الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں، خیال رکھنا ہے اِذَا النُّجُومُ نون پر غنہ کیا جائے گا اور نجوم اس نون ساکن پر بھی غنہ کیا جائے گا، اور کدرت را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت۔ وإذا النجوم انكدرت امیمہ آپ پڑھیے۔ وإذا النجوم انكدرت وَإِذًا حمزہ کو واضح کرنا ہے اور نجوم کدرت غنہ کو بھی ذرا واضح کیجیے۔ وإذا النجوم انكدرت شاباش، عمر آپ پڑھیے۔ وإذا النجوم انكدرت شاباش ماشاء اللہ، حنزلہ آپ پڑھیے۔ وإذا النجوم انكدرت شاباش، امامہ آپ بھی پڑھیے اسی آیت کو۔ وإذا النجوم انكدرت شاباش، اگلی آیت پڑھتے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ وإذا الجبال سيرت شاباش، ایک دفعہ پھر پڑھیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ وإذا الجبال سيرت اگلی آیت پڑھتے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ وإذا العشار عطلت وَإِذَا الْعِشَارُ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے، عشار میں عین کا خیال رکھیے، را موٹی پڑھی جائے گی، عطلت طا موٹی پڑھی جائے گی اور اس پر شد بھی ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں گے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ وإذا العشار عطلت عمر آپ پڑھیے۔ وإذا العشار عطلت شاباش ماشاء اللہ، امیمہ آپ پڑھیے۔ وإذا العشار عطلت وَإِذَا لام پر آواز کو کنٹرول کیجئے، قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ پھر پڑھیے۔ وإذا العشار عطلت شاباش، امامہ آپ پڑھیے۔ وإذا العشار عطلت شاباش، اگلی آیت پڑھیں گے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ وإذا الوحوش حشرت اس آیت میں 2 دفعہ ح آ رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے اس کے مخرج کا۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں گے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ وإذا الوحوش حشرت امیمہ آپ پڑھیے۔ وإذا الوحوش حشرت شاباش، حنزلہ آپ پڑھیے۔ وإذا الوحوش حشرت شاباش، عمر آپ بھی پڑھیے۔ وإذا الوحوش حشرت شاباش، امامہ آپ بھی پڑھیے۔ وإذا الوحوش حشرت شاباش، اگلی آیت پڑھتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ وإذا البحار سجرت بحار را موٹی پڑھی جائے گی، سجرت اس میں بھی را موٹی پڑھی جائے گی۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ وإذا البحار سجرت اگلی آیت پڑھیں گے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ وإذا النفوس زوجت وَإِذَا نون پر غنہ ہو رہا ہے، نفوس واو مدہ ہے آپ جانتے ہیں، زوِّجت دوبارہ جیسے کوِّرت ہم نے پڑھا تھا اسی طرح زوِّجت واو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کی جائے گی، زوِّجت اسی لفظ کو پڑھیے سب۔ زوجت شاباش، ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں گے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ وإذا النفوس زوجت امامہ آپ پڑھیے۔ وإذا النفوس زوجت شاباش، امیمہ آپ پڑھیے۔
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ نفوسو کو لمبا نہیں کریں گے، نفوسو زوجت. پھر پڑھیے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ شاباش. عمر آپ بھی پڑھیے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. شاباش ماشاء اللہ. تو آج کے سبق میں الحمدللہ ہم نے سورہ عبس کی آیت نمبر 21 سے لے کر آخر تک اور اس کے بعد سورہ تکویر کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 کی تلاوت کی. ہم نے اس میں حروف مدہ کا بھی اعادہ کیا اور اس کے علاوہ غنہ، قلقلہ اور دیگر قواعد کا بھی اعادہ کیا. آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے اس پیج کو جا کر گھر میں اچھی طرح سے مشق کرنی ہے. ان سارے مخارج کا اور خصوصاً موٹی آوازوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اس کی گھر جا کر بھی مشق کرنی ہے. یہاں پر ہمارا آج کا سبق ختم ہوا. سبق کا اختتام ہم دعا کے ساتھ کریں گے. میرے بعد دہرائیے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک. سبحانک اللہم و بحمدک. اشہد ان لا الہ الا انت. اشہد ان لا الہ الا انت. استغفرک استغفرک و اتوب الیک. واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.